فلموں کی حیات سوز کرشمہ سازیوں کا سلسلہ یہیں ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اب تو بالغوں کے لیے خاص طور پر فلمیں بنائی جا رہی ہیں جن میں خواتین کے جسم پر جو لباس بے لباسی باقی تھی اسے بھی نوچ کر پھینکا جا رہا ہے، اور حیوانیت و شہوانیت کا بھوت اپنے بام عروج تک پہنچ کر ننگی فلم کی شکل میں قہقہا لگا رہا ہے۔ ان فلموں میں بنت حوا کو مادر زاد ننگا کر کے زناکاری کے مناظر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ فلمیں ابھی چپکے چپکے سنیما ہالوں اور کالجوں اور یونیورسٹی کے ہوٹلوں میں منظم طریقوں پر دکھائی جا رہی ہیں۔ وی سی پی کے ذریعے گھروں میں پہنچ کر ٹی وی اسکرین کی زینت بن رہی ہیں، اور اس لعنت میں ایک بڑی تعداد نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کی گرفتار ہے جس کے گندے نتائج لکھنے سے اور بیان کرنے سے شرمسار ہیں۔ ننگے رہنے اور ننگی تصویریں دیکھنے کے بارے میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت مسور ابن مخرمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اپنی کسی ضرورت کے تحت میں نے ایک بڑا پتھر اٹھا لیا اور اسے لے کر چلا تو راستے میں میرا کپڑا یعنی تہبند میرے بدن سے گر گیا، جس کی وجہ سے میرا سطر کھل گیا، مگر میں بوجھ کی وجہ سے فوری طور پر اپنے کپڑے کو نہ اٹھا سکا۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ننگا دیکھ کر فرمایا، خذ علیک ثوبک ولا تمشو عراتا، کہ ننگے نہ چلا کرو، اپنے کپڑے اوپر اٹھاؤ، تم ننگے نہ چلا کرو۔ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اپنی رانیں نہ کھولا کرو اور نہ کسی زندہ و مردے کی رانوں کی طرف دیکھا کرو۔ اب تو بالغ لڑکیاں اور جوان عورتیں اپنی ران کھول کر ننگی چلنے کو فخر محسوس کرتی ہیں، حالانکہ شریعت مطہرہ کس قدر محتاط ہے کہ میاں بیوی کو بھی باخبر کرتی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس کو چاہیے کہ سطر کا خیال رکھے، بالکل گدھے کی طرح ننگے بدن نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی یا باندی سے جماع کرے تو اس کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، اس لیے کہ اس سے بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آداب زندگی، شرم و حیا کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لم ارى منه ولم ير مني ذلك الموضع، کہ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کا حصہ دیکھا۔ آج کل ہم اپنی بہو بیٹیوں کو ران، بازو اور سر، گردن، سینہ سب برہنہ کر کے سڑکوں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کو شرم نہیں آتی؟ کیا یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اگرچہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا سطر دیکھ سکتے ہیں، لیکن آداب زندگی اور شرم و حیا کا انتہائی درجہ یہی ہے کہ شوہر اور بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کا سطر نہ دیکھیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم برہنہ ہونے سے بچو، اگرچہ تنہائی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے۔ ہاں البتہ بیت الخلاء کے وقت اور اپنی بیوی سے مجامعت کے وقت اور تمہاری وہ نگہبانی کرتے اور تمہارے اعمال لکھتے ہیں، تم ان سے شرماتے رہو اور ان کی عزت اور تعظیم کرتے رہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی ضرورت مثلا مجامعت یا رفع حاجت وغیرہ کے لیے سطر کھولنا جائز نہیں ہے۔
تمام مذکورہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایک شریف آدمی خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ وی سی آر اور ٹی وی کے پردے پر سنیما ہالوں میں پیش ہونے والی ننگی فلموں اور برہنہ خواتین کو دیکھنا اور ان کے ہر نشیب و فراز کو جم کر دیکھنا کتنی بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے۔ یہود کے ناپاک منصوبوں میں یہ منصوبہ اور سازش بھی داخل ہے کہ غیر یہودی انسانی معاشروں اور قوموں میں اخلاق کی دھجیاں اڑا دی جائیں۔ چنانچہ ان کے پروٹوکول میں لکھا ہے، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر جگہ اخلاق کی جڑیں کھوکھلی کر دیں تاکہ ہم بسہولت ان پر غلبہ حاصل کر سکیں۔ فرائیڈ ہم میں سے ہے اور دن دہاڑے کھلے عام جنسی تعلقات کے نمونے پیش کرتا ہے تاکہ نوجوانوں کی نظروں میں کوئی چیز مقدس باقی نہ رہے اور ان کا مقصد اصلی ہی جنسی جذبات اور خواہشات کو پورا کرنا بن جائے، اور جب وہ اس کو اپنا مقصود اصلی بنا لیں گے تو پھر ان کی اخلاقی حالت ختم اور تہس نہس ہو جائے گی۔ ان کی نظروں میں اخلاق کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے وسائل میں سے ایک وسیلہ یہ بھی ہے کہ نشر و اشاعت، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور سینما اور تھیٹر اور یومیہ کے نشریاتی پروگراموں اور اس خائن ایجنٹ اور کرائے کے صحافی سے کام لیا جائے جو ان کے منصوبے میں ان کا ہاتھ بٹائے۔ یہودی اپنی مکاری اور عیاری سے اس منصوبے میں کامیاب ہو گئے اور تمام قوموں کو ثقافت، کھیل کود اور فنون کے نام پر بے حیائی، بے راہ روی اور اخلاقی بیاختگی کے مراکز کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہود اپنے پروٹوکول میں کیا کیا منصوبے بنائے بیٹھے ہیں؟ یہ لوگوں کی عقلوں کو مسخ کرنے اور اخلاق کو بگاڑنے کے لیے دن اور رات کوشاں ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان مرد اور عورتیں زناکاری، الحاد، بے دینی، بے حیائی، آزادی، شہوت پرستی، گندی فلموں اور رات کو برپا ہونے والی گندی محفلوں میں مست ہو کر اپنی عقل سلیم اور غور و فکر کی تمام صلاحیتیں کھو بیٹھیں۔ ان کے ناپاک منصوبوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہم عورت کو قابو میں کر لیں اور اس کو اپنے دام میں لے لیں، لہذا جس روز بھی وہ اپنا ہاتھ ہماری طرف بڑھا دے گی اس روز ہم حرام کاری کا بیج بونے میں کامیاب ہو جائیں گے اور دین پرستوں کا لشکر پارا پارا ہو جائے گا۔ مستعمرین کے ایک بڑے پوپ کا کہنا ہے کہ شراب کا جام، مغنیہ اور فاحشہ عورت امت محمدیہ کو تہو بالا کرنے کا اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں جو کام 1000 توپیں نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس قوم کو مادہ اور شہوت کی دنیا میں غرق کر دو۔ اور پوپ زویمر نے قدس میں پادریوں کی ایک مجلس میں کہا کہ تم نے مسلمانوں کے ملک میں ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں جن کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور واقعی مسلمانوں کی ایک نئی پود ویسی ہی بن گئی جیسا استعمار نے چاہا کہ نہ انہیں مقدسات کا کوئی خیال ہے نہ توجہ، اور وہ راحت پسند اور سست بن گئے۔ ان کا مطمح نظر دنیا کی لذت و شہوت ہی بن کر رہ گئی۔ اگر وہ پڑھتے تو شہوت رانی کے لیے، اگر وہ مال جمع کرتے ہیں تو عیاشی کے لیے، اور اگر کسی بلند منصب پر پہنچ بھی جائیں گے تو بھی لذت و شہوت کے لیے ہر چیز قربان کر دیں گے۔ ان سازشوں اور منصوبوں سے یہ بات واضح معلوم ہو گئی کہ یہودیت اور ماسونیت، نصرانیت و استعماریت سب مل کر یہ چاہتے ہیں کہ شراب، فحش، ڈراموں، رسالوں اور ریڈیو ٹیلی ویژن کے پروگراموں اور اصلاحی سوز
قصے کہانیوں کے ذریعے اسلامی معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے اس گندے اور قبیح مقصود و مطلوب اور خبیث غرض تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ہم ان کی آرزوؤں پر لبیک کہتے جا رہے ہیں۔ ٹی وی، وی سی آر اور فلم، یہ تینوں ہلاکت خیز اشیاء انسان کے سامنے ایسے نمونے پیش کر رہی ہیں جن سے دیکھنے والا شخص غیر شعوری طور پر لازماً متاثر ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کے اخلاق و کردار میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور چونکہ ان تینوں کا اکثریتی استعمال آج کے دور میں محض لہو و لعب، فواحش و منکرات اور بے دینی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے انسانی معاشرے پر بہت بڑے پیمانے پر انتہائی تباہ کن اثرات ڈالے ہیں، جن میں سے چند اثرات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان مہلک تفریحات کا پہلا جو انسانی اثر پر پڑا وہ بے حیائی اور بے غیرتی کا وہ شدید رجحان ہے جس نے انسانی معاشرے کی چولیں ہلا کر رکھ دی ہیں، اور جن کی وجہ سے صدیوں سے آزمائے ہوئے مسلمہ اعلیٰ انسانی اقدار کا جنازہ نکل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے تحفظ اور انسانی معاشرے کے قیام و بقا کے لیے انسانوں میں دو جذبے ایسے رکھے ہیں کہ اگر وہ جذبات ودیعت نہ کیے جاتے تو انسانیت کبھی کی مٹ چکی ہوتی۔ میری مراد یہاں حیا اور غیرت سے یہ ہے کہ یہ جذبات مرد و عورت دونوں میں پائے جاتے ہیں، مگر عورتوں میں صفت حیا کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اور اسے عورت کی نسوانیت کی دلیل اور انسانیت کا زیور سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح غیرت مردانگی کی علامت اور مرد کا شہوہ سمجھی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر یہ جذبات دب جائیں یا مضمحل پڑ جائیں یا ختم ہو جائیں تو انسانیت کی بقا پر لگ جائے گی، جیسا کہ مغربی ممالک میں اس کا انجام سامنے آ چکا ہے۔ خلاصہ یہ کہ حیا اور غیرت ہی وہ جذبات ہیں کہ صرف انہی کی وجہ سے بدکاری اور فحاشی کا دروازہ بند رہتا ہے۔ اگر کسی معاشرے میں خدا نخواستہ یہ جذبات فنا ہو جائیں تو بدکاری، عریانی اور فحاشی کے وہ مناظر سامنے آئیں گے کہ الامان والحفیظ، جس کا بہت کچھ اندازہ آج کی مغربی دنیا کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پیدا ہونے والے حرامی بچے انسان کی فطری اٹھان سے یکسر محروم ہو گئے ہیں۔ محبت، ایثار و قربانی اور اعتماد جیسے ناگزیر لطیف احساسات کا ان میں کوئی وجود نہیں، جیسا کہ ان کے جذبات کے بغیر سکون و اطمینان کی انمول دولت انسانی معاشرہ کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ ان تینوں ناجائز اور ہلاکت خیز تفریحات کا پہلا حملہ انسان کی حیا و غیرت پر ہو رہا ہے۔